बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आप जानते हैं कि दीन इस्लाम का तसव्वुर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बगैर मुमकिन नहीं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे गए आखिरी नबी हैं। मुसलमानों और हिंदुओं में बुनियादी और बड़ा फ़र्क यही है कि हिंदू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का भेजा गया नबी नहीं मानते। हिंदू माने या ना माने, लेकिन हिंदुओं की मजहबी किताबें क्या कहती हैं? हिंदुओं की मजहबी किताब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक क्या कुछ लिखा है? अगर आप ये सब जान लेंगे तो बतौर मुसलमान आपके होश उड़ जाएंगे। आप हैरान होंगे और आप ये सोचेंगे कि हिंदुइज्म और हिंदू मत को मानने वाले इतने ज्यादा लोग इतनी बड़ी तादाद में ये बेवकूफ कैसे यकीन कर लेते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे गए आखिरी नबी नहीं हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माने बगैर वो हिंदू कैसे असल हिंदू हुए? क्योंकि उनकी मजहबी किताबों में जो कुछ लिखा है वो जानकर कोई भी मुसलमान हैरान हो जाएगा। और यही शानदार कारनामा तो डॉक्टर जाकिर नाइक कर रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक एक इज्तिमा में इसी मौजू पर खिताब कर रहे थे और डॉक्टर जाकिर नाइक ने वो बातें बता दी जिन्हें जानकर आप हैरान होंगे। आज की इस वीडियो में आप जान सकेंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक के बकौल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा हिंदुओं की किन किन किताबों में है और उन मजहबी किताबों में कौन कौन सी निशानियां बताई गई हैं हिंदुओं की उन किताबों में हिंदुओं के आकाओं के मुताबिक कि आखिरी नबी कैसा होगा। मुख्तसरन जान लीजिए कि हिंदुओं की मजहबी किताबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम, वालदा का नाम, उनकी तारीख़ पैदाइश के वो कब पैदा होंगे, उनकी आदत कैसी होंगी, तलवार कौन सी हाथ में पकड़ेंगे, उनका घोड़ा कैसा होगा, वो दुनिया को क्या पैगाम देंगे, और इस तरह के 12 अहम निकात हैं जो हिंदुओं की किताबों में मौजूद हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने वो सारे गिनवाए और समझाए भी। दोस्तों जान लीजिए कि हिंदुओं और मुसलमानों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को लेकर फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम मुसलमान उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मोहम्मद के नाम से जानते हैं, जबकि हिंदू उन्हें कल की अवतार के नाम से जानते हैं। हिंदुओं की मजहबी किताबों में लिखा है कि कल्कि के फादर का नाम यानी कि कल्कि अवतार के वालिद का नाम विष्णु यास होगा। दूसरे अल्फाज में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। लेकिन हम ये कैसे कह सकते हैं कि कल्कि के वालिद का नाम विष्णु यास होने का मतलब ये हुआ कि मोहम्मद के वालिद का नाम अब्दुल्ला है? डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि विष्णु यास का मतलब होता है अपने आका की इबादत करने वाला, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला है, यानी कि अल्लाह का फर्मा बरदार बंदा। तो मानी सेम हैं, एक जैसे हैं। ये तो सिर्फ पहला नुक्ता है। डॉक्टर जाकिर नाइक की ज़बानी सुन लीजिए। Number 1, that it says that the name of Kalki's father will be Vishnu Yas. Vishnu Yas, if you translate, means the worshipper of Vishnu, worshipper of God. And the name of Muhammad sallallahu alaihi wasallam's father was Abdullah, which also means worshipper of Allah, worshipper of God. Point number 2, the name यानी कि हिंदुओं की मजहबी किताबों में जो कहा गया है कि कल की अवतार विष्णु यास के यहाँ पैदा होंगे, उनके बेटे होंगे, वो दरअसल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की बात हो रही है। यही नहीं, हिंदुओं की मजहबी किताबों में लिखा है कि कल्कि की वालिदा का नाम सुम्मति होगा। अगर लफ्ज सुम्मति का अंग्रेजी में तर्जुमा करें तो पीस यानी कि अमन बनता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम आमिना था, जिसका मतलब पीस यानी कि अमन है। यानी कि हिंदुओं की किताब में ये कहा गया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, उनकी वालदा का नाम आमिना होगा, जिसे उनकी जबान में सुमति लिखा गया। The name of the mother of Kalki Avatar will be Sumati. Sumati, if you translate into English, it means peace. And the name of Muhammad sallallahu alaihi wasallam mother was Amina, which if you translate into English means peace. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि हिंदुओं की मजहबी किताबों में लिखा है कि कल की अवतार या फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश संभाला के इलाके में होगी। वो जिस शहर में पैदा होंगे उसका नाम संभाला होगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि संभाला का तर्जुमा करें तो बनता है कि वो शहर जो अमन का गहवारा हो, जहां पर दंगे फसादात ना होते हों। और हमने देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए और मक्का को दारुल अमन कहा जाता था, अमन का दरवाजा, अमन का इलाका। यानी कि यहाँ पर भी वही बात है। That he will be born in the village by the name of Sambhala. Sambhala, if you translate, means a place of serenity and peace.
And similarly, Muhammad sallallahu alaihi wasallam born in Makkah, it was known as the Darul Aman, the place of peace and serenity. So it is also mentioned that he'll be یہ بھی کہا گیا تھا کہ سنبھالا علاقے کے چیف یعنی کہ اس علاقے کے سردار کے ہاں کل کی اوتار کی پیدائش ہوگی۔ ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے سب سے اعلیٰ قبیلے قریش کے ہاں پیدا ہوئے۔ یہاں پر بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ہندوؤں کی مذہبی کتاب میں جو اشارے ملتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ کل کی اوتار نہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے۔ in Makkah. It further says he'll be born in the house of the chief of Sambala, house of the chief of Makkah, which we know Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born. That he was born in the house of the chief of Makkah, born in the Quraysh family. ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بتا کر سب کو حیران کر دیا کہ ہندوؤں کی مذہبی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ کل کی اوتار کی پیدائش کا دن کیا ہوگا، اور بتایا یہ گیا ہے کہ وہ مادھو کے مہینے کے ابتدائی دنوں میں 12 تاریخ کو پیدا ہوں گے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول کے مہینے کے پہلے ہاف کے 12ویں دن یعنی کہ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ یعنی کہ ہندو کی مذہبی کتاب میں جس کل کی اوتار کے آنے کی بات ہو رہی ہے، دراصل وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا تذکرہ ہے۔ Born in the Quraysh family. It further says that he will be born on the 12th day of the first half of the month of Madhav. And we know Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born in the first half of the lunar month of Rabi Awwal on the 12th day. On the 12th day of Madhav is the same as 12th day of Rabi Awwal. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک فائنل میسنجر آئے گا، ایک آخری پیغام دینے والا آئے گا جسے کل کی اوتار کہا گیا ہے، اور وہ ساری نشانیاں وہی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں تو قرآن پاک کی سورہ الاحزاب چیپٹر نمبر 33 آیت نمبر 40 میں بھی یہی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ اپنا آخری نبی بھیجے گا اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ Says that this Kalki Avatar, he will be a final messenger. Exactly what was mentioned in the Quran in Surah Ahzab, chapter number 33, verse number 40, where it says, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin wa kana Allahu bikulli shay'in alima." ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ کل کی اوتار کو ان کے خدا کا پیغام اس وقت ملے گا جب وہ ایک پہاڑ میں ہوں گے، اور ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو وہ غار حرا میں تھے جو کہ ایک پہاڑ ہے۔ اس سے بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ ہندوؤں کی مذہبی کتاب میں جس کل کی اوتار کا اشارہ کیا گیا ہے دراصل وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ That this Kalki Avatar, he will get knowledge from Parsuram, that's Almighty God, in a mountain. And we know Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the first revelation he got in Gar Hira, Jabal Nur, the Mount of Nur, in Gar Hira. And prophecy further says, ہندوؤں کی مذہبی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ کل کی اوتار جو ہیں وہ جنوب کی جانب ہجرت کریں گے اور واپس آ جائیں گے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی اور پھر واپس آ گئے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک بہت ذہانت کے ساتھ ایک کے بعد ایک نقطہ گنوا رہے تھے اور پورا ہال تالیاں بجا رہا تھا اور حیران بھی ہو رہا تھا کہ اتنی واضح نشانیوں کے باوجود ہندو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتے، جبکہ ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہے that he will go towards north and come back. And we know Muhammad sallallahu alaihi wasallam migrated from Makkah northwards toward Medina, and he came back to Makkah victoriously. Further it says, ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ کل کی اوتار کا کردار اور شخصیت ایسی ہوگی جو انتہائی با اخلاق اور انتہائی اچھے رویے کے مالک ہوں گے، اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ قلم چیپٹر نمبر 68 آیت نمبر 4 میں بیان فرما دی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ہندوؤں کی مذہبی کتاب کل کی پرانا اور بھگوت گیتا سمیت کچھ مزید ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ کل کی اوتار کی 8 بڑی خصوصیات ہوں گی، جن میں سے ایک عقل ہے، دوسری اپنی ذات پر قابو رکھنا ہے، اعلیٰ خاندان سے تعلق ہونا، دوسروں میں علم بانٹنا، جنگی اعتبار سے بہت بہادر ہونا، خیرات کرنا، عظیم طبیعت اور عظیم شخصیت کا مالک ہونا، نپی تلی اور مناسب گفتگو کرنا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ یہ ساری خصوصیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق کل کی اوتار کے نام سے ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں ہیں، جو کہ کل کی پرانا اور بھگوت پرانا میں موجود ہیں۔ جبکہ ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ساری خصوصیات ان میں پائی جاتی تھی، یعنی کہ ہندوؤں کی کتابوں میں جہاں پر کل کی اوتار کہا گیا ہے دراصل وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، مگر ہندو نہیں مانتے۔
ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ کل کی اوتار پوری دنیا کے استاد ہوں گے، پوری دنیا کے ٹیچر ہوں گے، جبکہ ہم جانتے ہیں قرآن پاک کی سورہ سبا چیپٹر نمبر 34 آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ He'll be given 8 special qualities. And in Kalki Purana and Bhagavad Purana, the 8 qualities mentioned is wisdom, self-control, respectable lineage, revealed knowledge, valor, charity, gratefulness, and measured speech. And the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam was known for all these 8 qualities. Furthermore, it's mentioned he will be a teacher of the world, as Allah says in the Quran in Surah Saba, chapter 34, verse number 28. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا, that we have sent thee not but as a universal messenger, giving glad tidings and warning them against sin. ہندوؤں کی مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ کل کی اوتار کو ایک تیز رفتار سواری دی جائے گی۔ ہم سب نے دیکھا کہ واقعہ معراج کے سفر کے لیے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق جیسی تیز رفتار سواری عطا کی تھی۔ ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ کل کی اوتار ایک گھوڑے پر سوار ہوں گے اور دائیں ہاتھ میں تلوار تھامیں گے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی جنگوں میں اپنے دفاع کے لیے حصہ لیا، اور وہ لیڈر ہونے کے باوجود خود جنگ میں حصہ لیتے تھے اور ہاتھ میں تلوار بھی تھامتے تھے اور اپنے دائیں ہاتھ میں ہی تلوار پکڑتے تھے۔ ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ کل کی اوتار کے 4 ساتھی ہوں گے جو کہ انہیں مدد کریں گے ان کا پیغام دنیا میں پھیلانے میں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 ساتھی تھے، اور وہ 4 خلیفہ ہیں جنہیں ہم خلفائے راشدین کہتے ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک کے یہ الفاظ بھی سن لیجئے، اس کے بعد ٹیم ہم قدم اس موضوع پر مزید گفتگو کرنا چاہے گی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اتنا کچھ واضح طور پر ہندوؤں کی کتابوں میں لکھا ہے، پھر بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مان کر دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بجائے ہندو ہی ہیں اور ہندو ہی مر جاتے ہیں۔ یہ الفاظ ڈاکٹر ذاکر نائک کے سن لیجئے۔ This Kalki Avatar, he'll be given a steed by Almighty God. And we know Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam was given the Buraq, by which he did the Miraj, the ascension to the heavens. It further says this Kalki Avatar will ride a horse and will carry a sword. And we know Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, he took part in most of the battles, most of them which are fought in self-defense. And even though he was a leader, he physically took part, he rode the horse, and he even got the sword in the right hand. Further, the prophecy says that he'll be helped by 4 companions to spread the religion, the deen. And we know it refers to the 4 Khalifas, the Khulafa Rashidin, Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar, Hazrat Usman, Hazrat Ali, may Allah be pleased with them all, who later became the Khulafa Rashidin. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ آخری پوائنٹ جو ہندوؤں کی مذہبی کتابوں سے ملتا ہے، اس کے علاوہ بھی کئی ہیں، مگر بڑے پوائنٹ میں سے آخری پوائنٹ یہ ہے کہ کل کی اوتار کی مدد فرشتے کریں گے، اور ہم نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگوں میں مدد کے لیے فرشتے اترے، جیسا کہ مثال کے طور پر جنگ بدر کا واقعہ ہے، تعداد میں کم ہونے کے باوجود ہم مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی تھی اور فرشتوں کی مدد حاصل ہوئی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ کل کی اوتار کی یہ ساری نشانیاں واضح کر دیتی ہیں، مہر لگا دیتی ہیں، ثابت کر دیتی ہیں کہ یہ بات کسی اور کی نہیں ہو رہی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی ہو رہی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، اور یہ ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے یہ الفاظ آپ بھی سن لیجئے۔ And the final point mentioned is that he will be helped by the angels in the battlefield. And we know Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam was helped by angels in several battles, including the Battle of Badr, which is mentioned in the Quran in Surah Al-Imran, chapter number 3, verse 123 to 125, as well as Surah Anfal, chapter number 8, verse number 8 and 9. So this prophecy of Kalki Avatar, the last and final messenger, befits no one but the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. دوستو، آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کھول کھول کے ثبوتوں کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ ہندوؤں کی کس مذہبی کتاب میں کیا لکھا ہے، مگر اس سب کے باوجود ہندو یہ نہیں مانتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بھیجے گئے آخری نبی ہیں، جبکہ ان کی اپنی مذہبی کتابوں میں لکھا گیا ہے۔ ہندو ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ویسے تو اس سوال کے کئی جوابات ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان کے دلوں پر مہر لگی ہے، وہ گمراہ ہیں، وہ اپنے مذہب کو
प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उसकी शनाख्त को खोना नहीं चाहते। इंसान की फितरत में भी है, वो जिस मज़हब में पैदा हो जाए उसे छोड़ना इतना आसान नहीं होता, लिहाजा हिंदू हिंदू ही रहते हैं। ये भी है कि अगर मज़हब छोड़ देंगे, हिंदुइज़्म से इस्लाम कबूल कर लेंगे, क्योंकि अपनी किताबों में जो सच लिखा है वो तो मानना ही नहीं। अगर इस्लाम कबूल कर लेंगे तो अहले खाना और दोस्त यार नाराज़ हो जाएंगे। और सबसे अहम पॉइंट ये है कि हिंदुओं की इन मजहबी किताबों में जो ये निकात बयान किए गए हैं, इन्हें हिंदू पंडित कभी भी अपनी गुफ्तगू में शामिल नहीं करते। जानबूझकर इस हिस्से से मुंह चुराकर, नजरें चुराकर निकल जाते हैं और इन मौज़ूआत पर बात ही नहीं करते। यूं बहुत से हिंदू ये हकायक जानते ही नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक के इस शानदार बयान और मेहनत से आज बहुत से मुसलमान भी जानेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जिक्र हिंदुओं की मजहबी किताबों में मिलता है, और यकीनन बहुत से हिंदू भी जानेंगे। और हम उम्मीद और दुआ यही करते हैं कि कोई एक भी हिंदू इस वीडियो को देखने के बाद, इस बात को समझने के बाद तहकीक करे और अपनी ही मजहबी किताबों के औराक पलटने के बाद इस बात पर यकीन कर ले कि जो तज़किरा है कल की अवतार का, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। और वो ये भी समझ जाएगा कि फिर ये किस दीन से मुताल्लिक किस अजीम हस्ती का पैगाम है, और ये अल्लाह का ही पैगाम है जो कुरान पाक की सूरत में हतमी तौर पर नाजिल हुआ, और उस पर यकीन करना है तो वो इस्लाम कबूल कर ले। हम सबको यही दुआ करनी चाहिए। आप इस सब पर क्या कहना चाहेंगे, ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस घंटे को भी दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए।